بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد۔ یہ سورہ بقرہ کی 222 آیت ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ 225 تک آیت کا سبق ذکر ہوگا۔ اس سبق کی پہلی آیت میں حالت حیض میں جماع کی ممانعت، مضرت اور اس کی گندگی کا ذکر ہے، اس لیے کہ حالت حیض میں بیوی سے معاملہ کرنے میں امتیں مختلف تھیں اور اس کے متعلق بھی لوگوں کے الگ الگ خیالات اور عقیدے تھے۔ جیسا کہ یہود اور مجوس حالت حیض میں عورت کے ساتھ کھانے اور ایک گھر میں رہنے کو بھی جائز نہ سمجھتے تھے، اور اس کے برعکس نصارہ اور مشرکین مجامعات سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ اس معاملے میں اختلاف کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال فرمایا، جس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان میں بتایا گیا کہ مجامعات تو اس حالت میں حرام ہے اور ان کے ساتھ کھانا پینا، رہنا سہنا سب درست ہے، اور یہ بھی واضح فرمایا گیا کہ اس معاملے میں یہود، نصارہ، کافر اور مشرک سب کے طریقے غلط ہیں۔ البتہ جو طریقہ فائدہ مند ہے اور دونوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اس کو آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس طرح ذکر فرما رہے ہیں۔ آیت کریمہ کے الفاظ اور کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ اس طرح: وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے۔ اذن کے ایک معنی تکلیف کے بھی ہیں۔ فاعتزلوا، پس جدا رہو، الگ ہو جاؤ، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، ولا تقربوہن، اور نہ نزدیک ہو ان سب سے، حتی، یہاں تک کہ وہ یطہرن، پاک صاف ہو جائیں، فَإِذَا، پس جب، تطہرن، وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم، حکم دیا تم سب کو، اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں سے، ویحب، اور محبت کرتا ہے، متطہرین، خوب پاک صاف رہنے والوں سے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلا دیجئے وہ حیض یعنی گندگی ہے، پس تم حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے نزدیک نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پس جب وہ خوب اچھی طرح سے پاک ہو جائیں، یعنی نہا لیں، صفائی ہو جائے، تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 223 یہ ہے: نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم، تم سب کی عورتیں، حرث لکم، تم سب کے لیے کھیتی ہیں، فأتوا، پس آؤ تم سب، حرثکم، اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے چاہو تم سب، وقدموا، اور آگے بھیجو تم سب، لانفسکم، اپنے لیے، واتقوا، اور ڈرو تم سب، اللہ سے، واعلموا، اور جان لو تم سب، انکم، کہ تم بے شک تم سب، ملاقوہ، سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دے ماننے والوں کو۔ آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنین کو خوشخبری سنا دو۔
آیت مبارکہ کی تشریح نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں کھیتی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک لطیف کنایہ استعمال کر کے میاں بیوی کے خصوصی ملاپ کے بارے میں چند حقائق بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ واضح فرمائی ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ صرف لذت حاصل کرنے کے مقصد سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے انسانی نسل کی بڑھوتری کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا اصل مقصد پیداوار کا حصول ہوتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی دراصل انسانی نسل باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری حقیقت آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی کہ جب اس عمل کا اصل مقصد یہ ہے تو یہ عمل نسوانی جسم کے اسی حصے میں ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں۔ پیچھے کا جو حصہ اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا اس کو فطرت کے خلاف جنسی لذت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ نسوانی جسم کا جو اگلا حصہ اس غرض کے لیے بنایا گیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ شان نزول میں بتایا کہ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اس حصے میں مباشرت کرنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ جائز ہے، یعنی سامنے کی طرف سے۔ اگر مباشرت آگے کے حصے میں ہو لیکن اس تک پہنچنے کے لیے راستہ پیچھے کا اختیار کیا جائے تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ ایسی اولاد بھنگی پیدا ہوتی ہے۔ آیت کریمہ میں اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ کی مختصر تشریح ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو حیض کے مسائل یا حالت حیض میں جماع کے مسائل سمجھنا ہو تو بہشتی زیور کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ بہشتی زیور میں حیض و نفاس کے مسائل میں اس کا بہترین ذکر ہے، انشاءاللہ جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں حکم نمبر 20 کا ذکر ہو رہا ہے جس میں نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے کی ممانعت کا ذکر ہے، یعنی ایسی قسم جو بعض مرتبہ انسان کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر کے کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ نیک کام ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت مستح رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی لی تھی کہ آئندہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یا جیسے روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص بلا شرعی عذر کے اپنے بھائی، جس میں دینی بھائی بھی مراد ہیں، یا کسی رشتہ دار سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے گا اور بول چال بند رکھے گا اور اسی حالت میں انتقال کر گیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور اس کو اللہ رب العزت جنت میں داخل ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے آیت مذکورہ میں ایسے کسی نیک کام کے کرنے پر قسم کھانے کی تاکید فرمائی جائے، اور اس آیت مبارکہ میں ایسی قسم کی ممانعت کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اس طرح اللہ کا نام ایک غلط مقصد میں استعمال ہوتا ہے، اور صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی نامناسب قسم کھا لے تو اسے توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ آیت مبارکہ کے الفاظ اور کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَجْعَلُوا اور مت بناؤ تم سب، اللہ عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، ان کی، تبرو تم حسن سلوک کرو، واو اور تتقو پرہیزگاری کرو، وتصلحو اور صلح کراؤ، بینہ درمیان، الناس لوگ، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو۔ یاد رہے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت مذکورہ میں نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے کی ممانعت کا ذکر ہوا، اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں جھوٹی قسمیں کھانے کا حکم مذکور ہے۔ جھوٹی قسم کھانے کا حکم جس آیت میں مذکور ہے، آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔
آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ لا یؤاخذکم نہیں پکڑتا ہے تم سب کو اللہ باللغو لغو یعنی بیہودہ چیز فی میں ایمانکم تمہاری قسمیں ولیکن اور لیکن یؤاخذکم پکڑ کرتا ہے تم سب کی بما اس پر جو کسبت کمایا قلوبکم تم سب کے دل نے واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا حلیم معاف کرنے والا ہے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اللہ تمہاری لغو یعنی بیہودہ قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادوں سے کھائی ہوگی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر لغو قسم سے مراد ایک تو وہ قسم ہے جو قسم کھانے کے ارادے سے نہیں بلکہ تکیہ کلام یعنی عادت کے طور پر زبان پر آ جاتی ہے۔ خاص طور پر عربوں میں تو اس کا بہت ہی رواج تھا کہ بات بات میں واللہ کہتے تھے، یعنی اللہ کی قسم، قسم اللہ کی۔ اسی طرح بعض اوقات انسان ماضی کے کسی واقعے پر قسم کے ارادے ہی سے قسم کھاتا ہے، لیکن اس کے اپنے خیال کے مطابق وہ قسم صحیح ہوتی ہے، اس میں جھوٹ بولنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو بات قسم کھا کر کے کہی گئی تھی وہ حقیقت میں صحیح نہیں تھی۔ تو ان دونوں طرح کی قسموں کو لغو قسم کہا جاتا ہے، یعنی بیہودہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت نے بتایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، البتہ انسان کو چاہیے کہ وہ قسم کھانے میں احتیاط سے کام لے اور ایسی قسم سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ شریعت میں بے جا قسم کھانے کی بہت سختی سے ممانعت ذکر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قسم اور کفارے کے مسائل کی تفصیلات انشاءاللہ دوسری آیتوں میں ذکر ہوں گی۔ اللہ رب العزت امت کو ایسے بیہودہ عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔